بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوریہ کی تعریف میں رطب اللسان ہونے والے شاعر مچادو اپنے آبائی شہر کو اندلس کے تمام شہروں پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے قادس نمکین چمک کا شہر ہے، غرناطہ پوشیدہ پانی جو اشک بار ہیں، قرطبہ خاموش، ملاگا فلیمنگو رقاص، المیریا نقرئی جیان رو پہلی، اور اشبیلیا یعنی اندلس کے تمام شہروں کی تعریف کی جا سکتی ہے، مگر اشبیلیا کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اشبیلیا ہے، گویا لاہور ہے والا قصہ ہے۔ اور یوں اہل لاہور کا شعری ذوق مچادو کے ہم پلہ ٹھہرتا ہے۔ بس کا آخری سٹاپ اشبیلیا کی سب سے خوبصورت شاہراہ سٹیرپس پر تھا، جسے حسب معمول یورپ کی خوبصورت ترین سڑک کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اشبیلیا میں کہاوت ہے کہ زندگی میں 3 بڑی مسرتیں ہیں: نوجوان ہونا، اشبیلیا میں ہونا، اور سٹیرپس پر کھڑے ہو کر حسین لڑکیوں کو تکتے رہنا۔ پہلی 2 مسرتوں سے تو میں ہمکنار تھا، تیسری کے حصول کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سخت مایوسی ہوئی۔ ہاں البتہ قریبی ٹورسٹ آفس کی میزبان لڑکی کو ایک کونے میں کھڑا اس وقت تک زندگی کی اس تیسری مسرت سے لطف اندوز ہوتا رہا جب تک کہ اس نے مجھ سے پوچھ نہ لیا کہ صاحب جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو اور اپنی راہ لو۔ میں نے حسب معمول شہر کے نقشے کی فرمائش کی جو فوراً پوری ہوئی۔ پھر ہسپانوی سگریٹوں کے نام دریافت کیے کہ انگریزی سگریٹوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے نقشے پر ہی 2 نام گھسیٹ دیے، فلیئر اور گویا۔ میں حسب میڈرڈ گویا کے کہنے والا تھا کہ ایک امریکی سیاح نے مجھے پرے دھکیلتے ہوئے مسکرے پان سے دریافت کیا، گڑیا باربر آف اشبیلیا کی دکان کدھر ہے؟ میں نے حجامت بنوانی ہے۔ باہر آ کر میں نے گویا سگریٹ کو ترجیح دی کہ آرٹسٹک نام ہے، مگر پہلے کش سے ہی دم باہر کو آیا، بالکل تار برانڈ۔ معلوم ہوتا ہے اب بھی مقامی تمباکو فیکٹری میں میریمی کے کردار کارمن ایسی خانہ بدوش دوشیزائیں کام کرتی ہیں جو اپنے عشق کی کرواہٹ سگریٹوں میں بھر دیتی ہیں۔ جیسے پیرس میں داخل ہوتے ہی آنکھ اس لوہے کے ڈھانچے کو ڈھونڈتی ہے جسے آئیفل ٹاور کا نام دیا جاتا ہے، کچھ اسی طرح اشبیلیا میں قدم رکھتے ہی دل میں جیرالڈ ٹاور کو دیکھنے کے لیے خود بخود شروع ہو جاتی ہے، مگر جیرالڈ آئیفل ٹاور کی طرح اپنے آپ کو دیر تک پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ اشبیلیا میں آپ کہیں بھی ہوں، نگاہ اٹھائیے اور جیرالڈ آپ کے سر پر روڈز کے عظیم الشان مجسمے کی طرح کھڑا ہوگا۔ مراکشی طرز تعمیر کا 350 فٹ بلند جیرالڈ 1948 میں جامعہ اشبیلیا کے مینار کے طور پر تعمیر ہوا۔ اس کے پہلو میں مسجد کے بجائے ایک دیو ہیکل کلیسا کی عمارت کھڑی ہے۔ اس پر استعمال شدہ گچ دن کی روشنی کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ پچھلے پیر اس کا چوکور ہجوم زرد گلاب کی مانند پیلا پڑ جاتا ہے اور شفق کی سرخی اس پر دیکھتے ہوئے شعلوں کی طرح بکھرتی ہے۔ مسلمانوں کے اخراج کے بعد جب 15ویں صدی میں جامع مسجد کے ہمراہ جیرالڈ کو بھی مسمار کیا جانے لگا تو شہزادہ الفانسو نے حکم جاری کیا کہ اگر اس خوبصورت مینار کی ایک اینٹ بھی اکھاڑی گئی تو وہ اشبیلیا کی پوری آبادی کو تہہ تیغ کر دے گا۔ مسجد کے ملبے پر کھڑے ہو کر پیٹر نے اعلان کیا، آؤ اس مسجد کی جگہ ایک اتنا عالیشان اور بڑا کلیسا تعمیر کریں کہ آنے والی نسلیں ہمیں پاگل سمجھیں۔ اور جب 104 برس بعد کلیسا مکمل ہوا تو آنے والی نسلوں نے پتھر کے اس عظیم تودے کو دیکھ کر واقعی اس کے معماروں کو پاگل سمجھا۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے جاوید نجم جیرالڈ کو دنیا کا پہلا اسکائی اسکریپر قرار دیتے ہیں۔ مینار کی چوٹی تک سیڑھیوں کے بجائے پہاڑی سڑک جیسی چڑھائی ہے۔ میں چوٹی پر پہنچا تو بلندی کی وجہ سے تیز ہوا چل رہی تھی اور گھڑیال بے بس ہاتھیوں کی طرح جھول رہے تھے۔ سیاح ہانپتے ہوئے دروازے میں سے برآمد ہوتے، کچھ دیر سستانے کے بعد گیلری کے چاروں طرف گھوم کر تصویریں اتارتے اور نیچے اتر جاتے۔ صحت مند رجحانات کی حامل ایک سیاح لڑکی اپنے بوڑھے باپ کے ہمراہ اوپر آئی۔ جو ہی اس نے گیلری میں قدم رکھا تیز ہوا سے اس کا مختصر سکرٹ پھڑپھڑاتا ہوا اٹھا اور اس کے جسم کے بالائی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے ایک سنہری بوٹے کو الٹا کر اس کے پرت چھیل دیے جائیں۔ اس نے بے دلی سے سکرٹ نیچے کرنے کی کوشش کی اور پھر گیلری پر جھک کر مینار کے قدموں میں بچھے شہر کو دیکھنے لگی۔ آر پار دیکھتے قسم کا گلابی زیر جامہ جو مختصر ہونے کی وجہ سے
بس پنکھڑی ایک گلاب کی سی تھا، فوری طور پر توجہ کا مرکز بنا، اور متعدد اسپانوی نوجوان جنہیں مینار کی چوٹی پر چلنے والی تیز ہوا کی اس مہربان خصوصیت کا علم تھا، مناسب زاویوں پر تعینات ہو کر محو نظارہ ہو گئے۔ چوٹی پر عیسائیوں کا نصب کردہ ایک مذہبی مجسمہ ہے جو تیز ہوا کے زور سے ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ اس مجسمے سے مینار نے اپنا نام پایا۔ اس کلیسا کے سین کو مسجد قرطبہ کے سین کی طرح صحن نارنجستان کہا جاتا ہے۔ سامنے کلیسا سان مارکو کا مینار ہے جس پر چڑھ کر میگوئل سروینتس اپنی محبوبہ کے آنگن میں تانگ جھانک کیا کرتا تھا۔ قدیم القصر کو ایک بلند فصیل اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ ایک طرف سانتا کروز کا محلہ تھا، بل رنگ چاند کی سطح پر کسی گہرے کھٹ کی طرح شہر کی عمارتوں میں ابھرا ہوا تھا۔ گدلا وادی الکبیر سرخ چھتوں کے درمیان یوں سرکتا ہے جیسے خزاں رسیدہ پتوں میں کوئی مٹیالہ اور بوڑھا اژدہا رینگ رہا ہو۔ پل سانتی منہ کے پہلو میں موروں کا مینار کھڑا ہے جسے اس کی رنگت کی بنا پر سنہری مینار بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کی عمارتوں سے پرے وسیع میدانوں کا ایک سلسلہ ہے جنہیں الجرافہ کہتے ہیں، یعنی وہ سرزمینیں جو جیرالڈ کے مینار سے دکھائی دیتی ہیں۔ ان میدانوں میں بہترین نسل کے بل اور گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ جیرالڈ پر کھڑے ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اشبیلیا کو عکسوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے۔ آسمان کی نیلاہٹ، سرخ چھتیں، سفید دیواریں، سیاہ کلیسا، سبز زیتون اور گلابی نہیں، میری نظریں شہر کا طواف کرنے کے بعد بالکونی پر جھکی لڑکی تک آ گئی تھیں جس کا اسکرٹ ابھی تک پیراشوٹ کی طرح ہوا میں بلند تھا، اور خوش نظر حضرات بہتر زاویوں کی تلاش میں بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ جیرالڈ سے اتر کر نیچے چوک میں آیا تو یوں لگا جیسے جیٹ ہوائی جہاز پر سفر کر کے زمین پر قدم رکھا ہو۔ چوک میں غیر معمولی سیاحوں کی آمد و رفت تسلسل سے جاری تھی۔ القصر سے نکل کر وہ کلیسا کے پیٹ میں اتر جاتے اور پھر قوا کی مضبوطی کے تناسب سے کچھ جیرالڈ پیمائی پر کمر باندھتے اور بیشتر قہوہ خانوں کے باہر بیٹھ کر تصویریں اتارنے لگتے۔ میں نے کلیسا کے اندر جانے کا قصد کیا تو زرد روح ٹکٹ چیکر سامنے آ گیا۔ ٹکٹ کاہے کا؟ کلیسا دیکھنے کا۔ کتنے کا؟ 50 پسیتے۔ کیا ملے گا دیکھنے میں؟ کولمبس کی قبر، بادشاہ الفانسو کی قبر، اس کی ماں کی قبر، بادشاہ فرنینڈ کی قبر، پیٹر ظالم کی۔ بہت بہت شکریہ، پھر کبھی صحیح۔ کلیسا کیا ہوا؟ اچھا خاصا گورستان ہو گیا۔ میں سڑک پار کر کے القصر کی جانب چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ بند ہو چکا ہے، اگلی صبح 9 بجے کھلے گا۔ سٹیرپس اسٹریٹ کے جدید ماحول میں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک پرانی تہذیب کے کھنڈروں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تہذیب یہودیوں اور عربوں کے پرانے محلے سانتا کروز میں زندہ تھی۔ میں اس تاریخی محلے کی پتھریلی اور خمدار گلیوں میں دیر تک بے مقصد گھومتا رہا۔ سرسبز پاتیوز میں تانگ جھانک کی، قہوہ خانوں میں سے ابلتی گٹاروں کی صدائیں سنی، چمبیلی کے 2 گجرے خرید کر انہیں ہپیوں کی طرح باہوں میں ڈالا، اور پھر سستانے کی غرض سے ایک مختصر چوک کے درمیان ایک قدیم وضع کے کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے اوپر ایک آہنی سلیب تھی اور پہلو میں اسپانیہ کا مشہور مصور موریلو زیر زمین سوتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ جیرالڈ کی اینٹوں پر شفق کی سرخی مدھم پڑھتے پڑھتے سیاہی میں بدلنے لگی۔ سانتا کروز کی گلیوں میں بکھرے چوکوں کے وسط میں لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ کھجور کے پتوں کے کٹاؤ میں سے روشنی جھانکتی تو چوک کے پتھروں پر عجیب نقش ظہور پذیر ہوتے۔ دیواروں کے سفید پس منظر میں بالکونیوں کے آہنی نقوش یوں واضح تھے جیسے کسی نے سفید کاغذ پر کوئلے سے تصویریں کھینچ دی ہوں۔ ایک سیاہ بگی چوک میں داخل ہوئی اور سامنے گلی میں گم ہو گئی۔ سایوں اور روشنیوں کے اس پرسکون چوک میں بیٹھے وطن کی تانگ نے ایک مرتبہ پھر میری روح کو افسردگی کے جال میں لپیٹ لیا۔ گھر سے نکلیے تو صرف اجنبی مناظر کی چاہت آپ کے دل میں مکین ہوتی ہے۔ وقت اور فاصلے بڑھتے ہیں تو اس چاہت کی شدت میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور اس کی جگہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں پھر سے مقید ہونے، بہن بھائیوں کے روزمرہ جھگڑوں اور دوستوں کے ساتھ بے جا اختلافات میں الجھنے کی خواہش سار اٹھانے لگتی ہے۔ سیاح کے دل کے گرد وطن کی مٹی ایک ایسی گرہ لگا دیتی ہے جو فاصلوں کے بڑھنے سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھانس کی طرح چبھنے لگتی ہے۔ میں فاصلوں کو ختم کر کے اب اس گرہ کو کھول دینا چاہتا تھا۔ خیالات کا یہ سلسلہ جو لاہور اور اشبیلیا کے درمیان پھیلا ہوا تھا
ایک بے ہنگم مشینی آواز نے ریزہ ریزہ کر دیا، اور اسی لمحے سامنے کی تنگ گلی میں سے ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل بما ایک لڑکھڑاتی ہوئی سائیڈ کار کے چوک میں داخل ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا پتلا دبلا شخص اس پر یوں بت بنا بیٹھا تھا جیسے وہ بھی آج سے 50 برس پیشتر اس موٹر سائیکل کے ساتھ ہی اسمبل ہوا تھا۔ موٹر سائیکلوں کی بوڑھی میم پاپ آرٹ کے نمونوں اور شوق سائیکیڈیلک رنگوں کی لال لگاموں سے مزین تھی۔ اسے فٹ پاتھ پر پارک کرنے کے بعد بوڑھے نے سائیڈ کار میں سے مشکیزہ نکال کر شراب کا ایک گھونٹ بھرا اور سگریٹ سلگا کر ایک فاقہ زدہ اصیل مرغے کی طرح سینہ پھلا کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ کے چند کش لگانے کے بعد اس نے بالکونی میں کھڑی لڑکیوں کی جانب ایک ہوائی بوسہ پھینکا اور پھر اکڑا ہوا میرے پاس چلا آیا۔ سینیور، مجھے بتایا گیا ہے کہ موریلا کی قبر کے نزدیک ایک قہوہ خانہ ہے جہاں اشبیلیا کی بہترین شراب ملتی ہے اور اندلس کی خوبصورت ترین رقاصہ ناچتی ہے۔ اگر مجھے اس قہوہ خانے کے بارے میں علم ہوتا تو کیا میں اشبیلیا میں اپنی پہلی شام اسی کھمبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوتا؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ سفر کے ایسے اداس لمحوں میں کوئی نہ کوئی دلچسپ کردار ہمیشہ نازل ہو جایا کرتا ہے۔ بہت خوب، وہ انتہائی مسرت آمیز لہجے میں بولا، گویا تم ہسپانوی نہیں ہو؟ نہیں، میں اشبیلیا میں اجنبی ہوں۔ گویا تم ایک آوارہ گرد ہو، کیونکہ روایت ہے کہ سانتا کروز میں 111 چوک ہیں۔ ہر چوک کے درمیان ایک قدیم لالٹین ہے اور ہر لالٹین کے سائے میں ایک آوارہ گرد بیٹھا رہتا ہے۔ یہ میرا پہلا چوک ہے، میں نے اس کی حصے مزاح سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے ابھی مجھے 110 چوک بھگتانے ہیں اور اس دوران شاید مطلوبہ قہوہ خانے کا سراغ بھی مل جائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر اس سے پیشتر میرے پرندے سے مل لو۔ میرا تجربہ ہے کہ امریکی چاہے اپنے ملک کا صدر ہو یا کسی ہوٹل کا بہرہ، پارٹ ٹائم مسخرہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ اس سے لطیف ہمارے ہاں کی طرح 30 سال کی عمر کے بعد خود ساختہ بزرگی کے کفن میں دفنا نہیں دی جاتی، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہے لگاتے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرت بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ اب پارٹ ٹائم کے بجائے فل ٹائم مسخرے تھے۔ میرے پرندے سے ملو۔ اس نے فٹ پاتھ پر کھڑی عجوبہ موٹر سائیکل کو پیار سے دیکھا۔ تعارف سے فارغ ہو کر اس نے سائیڈ کار میں سے مشکیزہ نکالا، سانس اندر کو کھینچا اور اس عمل سے پیدا ہونے والے خلا کو شراب سے لبریز کر دیا۔ اس کا تمتماتا ہوا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ بقول منٹو حلق میں اترنے کے بعد شراب ہر سو انقلاب زندہ باد لکھتی چلی جاتی ہے۔ منٹو اسپانیہ میں ہوتا تو شرپسند ہونے کے جرم میں دھر لیا جاتا کہ ڈکٹیٹرشپ کی موجودگی میں یہ ممنوع الفاظ منہ سے ہی نہیں پیٹ سے بھی ادا کرنے پر پابندی عائد ہے۔ سانتا کروز کی بھول بھلائیوں میں پرندے پر بیٹھ کر گھوما جائے یا پیدل، میں نے پرندے کی چنگھاڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاح دی کہ اسے فی الحال سستانے کا موقع دینا چاہیے۔ جانے من اس نے مڈگارڈ کو پیار سے تھپکا۔ ہم ابھی آتے ہیں۔ قدامت کی خوبصورتی میں ڈوبی سانتا کروز کی گلیوں کے نام مقامی کہاوتوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ دیدہ یعنی زندگی، اگوا پانی، گلوریا عظمت، اماؤد کفن اور پیمینتا یعنی سرخ مرچ وغیرہ۔ ہمارا گزر کالیے سوزانہ سے بھی ہوا جو اس یہودی عورت کے نام سے موسوم ہے جس نے وصیت کی تھی کہ موت کے بعد اس کی لاش چوکھٹ پر رکھ دی جائے تاکہ مر کے رسوا ہو کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ راہبہ تھریسا نے ان گلیوں کے حسن سے متاثر ہو کر کہا تھا، جو لوگ اتنے خوبصورت شہر میں پاکیزہ رہتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ بقیہ شب گزارنے کے لیے ہم جس پرشور قہوہ خانے میں داخل ہوئے وہاں کمال کرنے کے مواقع خاصے ناتواں تھے۔ راہبہ تھریسا سے معذرت کے بعد ہم نے کمال کرنے کو کسی اور شب پر اٹھا دیا۔ شوں شوں کرتی بلبلیں چھوڑتی شیمپین کے بعد ہم ایک دوسرے سے تفصیلی طور پر متعارف ہوئے۔ 35 سال تک میں نے ڈیٹرائٹ کی فیکٹریوں میں غلاموں کی طرح لوہا کوٹا ہے، اس نے اپنے کھردرے ہاتھ میز پر جما کر کہا۔ غلامی کے دور میں شادی کی اور بچے پیدا کیے۔ 2 سال پیشتر میرا لڑکا ویتنام کے جنگلوں میں اپنے ہی طیارے سے گرائے ہوئے نیپام بم کی زد میں آ کر راکھ ہو گیا۔ پچھلے برس میری بیٹی نے اپنی یونیورسٹی کے لان کو اپنے خون سے سرخ کیا۔ وہ ویتنام کی جنگ کے خلاف احتجاج کر رہی تھی کہ نیشنل گارڈز نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ پھر میری بیوی نے صرف اس بنا پر مجھ سے طلاق حاصل کر لی کہ میں اپنے مرے ہوئے بچوں کو تو بہت یاد کرتا ہوں مگر اس کے زندہ جسم کا دھیان نہیں کرتا۔ طلاق کے بے پناہ اخراجات کے بعد میں نے اپنی بقیہ جمع شدہ پونجی سے حصص خرید لیے۔
جن سے مجھے اتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ میں اور میرا پرندہ گرمیوں کے 6 ماہ یورپ کے طول و عرض میں آوارہ گردی کر سکتے ہیں۔ سردیاں یونان کے جزیرے میکناس کے ایک جھونپڑے میں گزر جاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ زندگی ہے، بس کمبخت بدقسمتی۔ اشبیلیا میں آئے ہوئے آپ کو کتنے روز ہوئے؟ میں نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا۔ ابھی آیا ہوں۔ اور کب تک؟ آج شب ہی چلا جاؤں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کہاں؟ پتہ نہیں، اس نے میز بجا کر کہا۔ پرندے پر منحصر ہے، جدھر لے جائے۔ آؤچ آؤچ۔ قریب سے گزرتی ہوئی نوجوان ویٹرس نے ٹرے کو ایک ہاتھ پر معلق کر کے مجھ پر گھوسا تان لیا۔ شرم نہیں آتی؟ مگر سینوریتا، میں بوکھلا گیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ اس نے ویٹرس کی کمر پر دست شفقت پھیر کر پوچھا۔ اس سینیور نے چٹکی کاٹی ہے، وہ غصے سے کانپ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، جوان خون ہے۔ دست شفقت کمر سے پھسل کر جائے واردات تک پہنچنے کو تھا کہ ویٹرس بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن میں نے تو… تم نے نہیں، میں نے کاٹی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے تیسری بوتل کا تار مروڑ کر کارک اڑا دیا۔ اس کمبخت نے اگر لباس کے نیچے کچھ پہن رکھا ہوتا تو یوں نہ چیختی، ورنہ اس قسم کے قہوہ خانوں کی ویٹرسوں کے لیے یہ چٹکیاں صرف پروفیشنل ہیزرڈ ہوتی ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ اف تک نہیں کرتی۔ اب بارے اس قہوہ خانے کے کچھ بیان ہو جائے، مگر چلیے ایک مرتبہ پھر یہ ذمہ داری ہم قاضی ولی محمد کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے اشبیلیا کے محلہ سینٹ ماریا کے قہوہ خانے نوی داد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ وہ پھر مجھے لے چلا وہیں دیکھو، دل خانہ خراب کی باتیں۔ قہوہ خانہ گرم تھا۔ امریکہ کے سیاح، فرانس کے بے فکرے، انگلستان کے غیور، قاضی صاحب کی چمچہ گیری، باقی سرکار انگریزی، اسپین کے جو حلا جمے ہوئے تھے۔ ایک مغنیہ فوق البھڑک لباس پہنے، سر پر اوڑھنی ڈالے مصروف ترنم تھی۔ 3-4 سازندے ہم نوا سارنگی، غالباً گٹار اور دف بجا رہے تھے۔ کبھی کبھی سب مل کر اہل ہند کی طرح تالی بجاتے تھے، جو کسی قدر بھلی معلوم ہوتی تھی۔ ہر شخص کے پاس اس کے مذاق کے موافق قہوہ، شراب وغیرہ کی تھالیاں رکھی تھیں۔ میرے لیے یہ بالکل نیا تماشا تھا، لیکن دلکش آواز، مشرقی لباس اور مشرقی انداز نے بالکل مسخر کر لیا تھا۔ میں تو بے خود تھا۔ 11:30 بجے واپس ہوٹل پہنچا۔ اس قہوہ خانے میں بھی وہ تمام تر حشر سامانیاں موجود تھیں جن کا شکار قاضی صاحب قہوہ خانہ نویداد میں ہوئے تھے۔ البتہ مغنیہ کسی ہسپانوی گیت کے بجائے بیٹلز کا کوئی نغمہ یا کے نعرے بلند کرتی الاپ رہی تھی، اور جو کچھ مٹک سکتا تھا اسے ہمہ تن مٹکانے میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے ہم باہر نکلے تو میرے ساتھی نے اعلان کر دیا کہ اسے اپنے پرندے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ خود ایک پرندہ تھا۔ ذہنی طور پر تو وہ یقیناً فضائے بسیط میں محو پرواز تھا، مگر جسمانی طور پر وہ میرے سہارے کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہ چل سکتا تھا۔ اس نے پتلون کی دونوں جیبوں میں شیمپین کی بوتلیں اڑس رکھی تھیں۔ ہم واپس چوک میں پہنچے تو ہر سو خاموشی تھی۔ ایک بوڑھا موریلو کی قبر پر جھکا موم بتیاں روشن کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی تو گڑگڑاہٹ کی پہلی ضرب سے ہی خاموشی چور ہو کر بکھر گئی۔ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ میرے لیے تمام راہیں ایک سی ہیں، وہ بچوں کی طرح ہنس دیا۔ میں سنگ میل پڑھ کر سفر نہیں کرتا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ خمار کی حالت میں ڈرائیونگ نہ کریں؟ صبح تک اشبیلیا میں ٹھہر جائیے۔ اور صبح تک؟ اس کا تمتماتا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ سے صبح تک کے جمود کا عذاب کون سہے؟ سفر بخیر، میں نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور مجھے اپنی جانب کھینچ کر کان میں کہنے لگا، ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس ویٹرس کو معلوم تھا کہ چٹکی تم نے نہیں، میں نے کاٹی تھی، اور اسی لیے وہ تم سے خفا تھی۔ موٹر سائیکل چوک سے باہر نکلی تو خاموشی ایک ایسے پرندے کی مانند چپکے سے لوٹ آئی جو کسی دھماکے سے خوفزدہ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے۔ بادشاہ، بیگم اور غلام۔ سانتا کروز سے نکلا تو وہاں رات جگہ تھا اور پارک ماریا میں پہنچا جہاں صرف رات تھی، سناٹا تھا۔ گھنے درختوں تلے بس اسٹاپ کے انتظار میں صرف 2 مسافر تھے، ایک تاریک کونے میں بچھے بدن کے سفر میں محو، دوئی ختم کرنے کے درپے۔ میں قریبی بینچ پر بیٹھنے کو تھا کہ لڑکے نے منمناتے ہوئے اطلاع کی کہ تم اپنا وقت ضائع کرو گے، آخری بس پچھلے 2 گھنٹے سے جا چکی ہے، اور دوبارہ مائل بسفر ہو گیا۔ میں پارک ماریا کے تناور درختوں کے سائے میں اپنا رستہ محسوس کرتا ہوا وادی الکبیر کے کنارے تک آ گیا۔ کیمپنگ یہاں سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہاں تک پیدل جانے کا بھی قصد کر لیتا
تو بھی پہنچتے پہنچتے صبح ہو جاتی۔ ٹاور دے مورو کے پہلو میں سے ایک پگڈنڈی دریا کی سطح تک جاتی تھی۔ میں اپنے بوجھل قدم گھسیٹتا نیچے اترا اور بقیہ شب بسر کرنے کی خاطر نیم خنک ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتیں تو یوں لگتا کہ اشبیلیا کا آسمان قریب آ کر میرے پپوٹوں کو چھو رہا ہے۔ آنکھیں کھولتا تو یکدم سرمئی نیلاہٹ بلند ہوتی چلی جاتی۔ میرے پہلو میں لیٹے وادی الکبیر کی سطح ہوا کی غیر موجودگی میں بالکل پرسکون تھی۔ ایک لہر بھی نہ تھی، کوئی ایسی لہر جسے کسی بہادر کی طرح ذرا بختر سے تشبیہ دی جا سکتی۔ ایک شب اشبیلیا کا معتمد اور اسی کا شاعر دوست ابن عمار بھیس بدلے چاندنی چوک میں جاری پاسیوں میں شامل ہیں۔ آج کی طرح اس شب یوں گمسم سناٹا نہ تھا، دبی دبی ہنسی، قدموں کی چاپ، سوریا کے پاسیوں کی طرح۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے وادی الکبیر کی سطح پر ہلکی ہلکی لہروں کو جنم دے رہے ہیں۔ معتمد لہروں کے اس جال کو دیکھ کر فی البدی کہتا ہے، باد نسیم کے جھونکوں سے موجیں زیرا بختر کی طرح ابھر رہی ہیں۔ ابن عمار ابھی شعر مکمل کرنے کی خاطر دوسرے مصرے کی تلاش میں ذہن پر زور دے رہا ہے کہ لبے دریا کپڑے دھوتی ہوئی ایک حسین عورت متوجہ ہوئے بغیر کہہ دیتی ہے، اگر یہ موجیں منجمد ہو جائیں تو ایک بہادر کے لیے کیا خوب زرہ بن جائے۔ معتمد اس فی البدی مصرے پر پھڑک اٹھتا ہے اور اپنے خواجہ سرا کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو القصر میں پیش کیا جائے۔ حسب نسب دریافت کرنے پر وہ کہتی ہے، میں رمیک کی لونڈی ہوں، رمیکیا کے نام سے مشہور ہوں اور خچر آنکنا میرا کام ہے۔ معتمد رمیکیا کو خرید کر اپنے عقد میں لے لیتا ہے۔ شاہ اشبیلیہ، معتمد، رمیکیا اور ابن عمار ایک تاریخی مثلث کی ایسی تین فصیلیں جنہیں جذبہ حسد اور ہوس اقتدار نے یوں دھکیلا کہ درمیان میں بسا اشبیلیہ ان کے تصادم میں پس کر رہ گیا۔ معتمد حسن پرست، شراب و شعر کا دل دادا، مگر میدان جنگ میں بے پایاں شجاعت کا مالک، حسن و شعر کا مرقع۔ رمیکیا اسے وادی الکبیر کے کنارے کپڑے دھوتی ہوئی ملی اور شراب و شعر کا ساتھی ابن عمار ولبا کے دور افتادہ صوبے میں 11 برس کی عمر میں شہزادہ معتمد صوبہ ولبا کا گورنر مقرر ہوتا ہے۔ ایک گرد آلود پگڈنڈی پر ایک شخص خچر پر سوار، پھٹی پرانی کبا اوڑے، سر پر میلی کچیلی ٹوپی چپکائے، اپنے شعر ترنم سے پڑھتا جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مسرت کا باعث جو سے بھرا وہ توبڑا ہے جو ایک مقامی امیر نے اسے قصیدہ کہنے پر خچر کے لیے عطا کیا ہے۔ معتمد اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہر سوال کا جواب نہایت بلند پایا اشعار کی صورت میں پاتا ہے۔ یہ ابن عمار تھا۔ نوعمری کے باوجود معتمد اور ابن عمار کی طویل دوستی میں ہمیں بیک وقت نفرت اور محبت کے شدید جذبے ابھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی حزن آمیز رفاقت کی داستانیں اندلسی لوک گیتوں میں ڈھل چکی ہیں۔ معتمد نے اپنے باپ معتضد کی وفات پر تخت نشین ہوتے ہی اپنے دوست کو اسی صوبے میں بطور گورنر روانہ کر دیا، جہاں پر وہ چند برس پیشتر خچر پر سوار ہو کر اپنے شعر سنا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ ابن عمار نے عہدہ سنبھالتے ہی چاندی سے بھرا ہوا وہ توبڑا اس امیر کو روانہ کیا جس نے اسے خچر کے لیے جو فراہم کیے تھے۔ اگر اس روز مجھے جو کے بجائے گندم سے نوازتے تو آج یہ توبڑا چاندی کے بجائے سونے سے بھرا ہوتا۔ ادھر معتمد زیادہ عرصہ اپنے دوست کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اسے اشبیلیہ واپس بلا کر اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور یوں القصر کی شامیں اس کے اشعار اور رمیکیا کے کہکہوں سے نکھرنے لگیں۔ ایک ایسی ہی شب محفل شعر و نغمہ برپا ہوئی۔ کثرت مے نوشی کے باعث دونوں دوست وہیں فرش پر سو گئے۔ ابن عمار کو خواب میں ایک آواز نے خبردار کیا، اے نامراد، تیری موت معتمد کے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھا، قصر سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا، مگر تمام دروازے بند تھے۔ چنانچہ ایک قالین اپنے گرد لپیٹ کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ معتمد کی آنکھ کھلی تو دوست پہلو میں نہ تھا۔ تلاش کیا تو صدر دروازے کے ساتھ قالین میں لپٹا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ معتمد ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ ابن عمار نے اپنا خواب سنایا تو اسے گلے لگا کر چوما، تسلی دی اور دوستی کے واسطے دے کر واپس لے آیا۔ کچھ عرصہ بعد معتمد کے حکم پر ابن عمار نے مرثیہ کا محاصرہ کر لیا۔ فتح کے بعد شہر میں پورے جاہ و جلال سے داخل ہوا۔ تخت پر بیٹھ کر معتمد جیسی ابا اوڑی اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ دوستی کے ناطے یوں توڑے کہ معتمد کی ایک ایسی ہجو لکھی جس میں رمیکیا کے بارے میں نہایت نامناسب الفاظ تھے۔ یہ ہجو اب بھی ابن عمار کا شعری شاہکار گردانی جاتی ہے۔ ایک مہم کے دوران بدقسمتی سے ابن عمار ایک عرب سردار کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ معتمد نے
جسے اپنے دوست کی بے وفائی پر بے حد کلک ہوا تھا، منہ مانگی رقم دے کر خرید لیا۔ ابن عمار شہر میں یوں داخل ہوا کہ ایک گدھے پر بھوسا لدا ہوا ہے اور وہ اس میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ قید خانے میں اس نے دربان کی منت سماجت کر کے 2 کاغذ حاصل کیے، ایک پر اپنے محسن کی شان میں ایک شاندار قصیدہ لکھ کر معتمد کو روانہ کیا، اور دوسری تحریر ایک نواحی حکمران کے نام تھی کہ آؤ اشبیلیہ پر حملہ کرو، میں معتمد کے خلاف تمہاری مدد کروں گا۔ بدقسمتی سے قاصد پکڑا گیا۔ دونوں تحریریں معتمد تک پہنچیں۔ پہلے قصیدہ پڑھا تو پرانی رفاقتوں کی خوشبو نے اسے موم کر دیا اور ابن عمار کو رہا کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرا خط دیکھا تو اس پر غداری کے سیاہ لفظ بچھوؤں کی طرح رینگ رہے تھے۔ معتمد میں باپ کی صفاقی ابھر آئی۔ لیون کا بنا ہوا ایک وزنی تبر اٹھایا اور قید خانے کی جانب دوڑتا ہوا گیا۔ ابن عمار معتمد کی سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز گیا، سمجھ گیا کہ موت کا وقت قریب ہے۔ بیڑیوں کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور قدموں میں گر کر پاؤں چومنے لگا۔ معتمد نے پاؤں سے لپٹے ابن عمار کے سر پر تبر کا وار کیا، اس کا بھیجا باہر نکل پڑا، مگر معتمد کا ہاتھ نہ رکا، یہاں تک کہ تبر کا کاسا سر میں الجھ گیا۔ رمیکیا نے ہنس کر کہا، بس کرو معتمد، دیکھو ابن عمار ہد ہد ہو گیا ہے۔ کھوپڑی اور اس میں الجھے ہوئے تبر کو ہد ہد سے تشبیہ دینا حس شعریت کی ایک بھیانک مثال ہے۔ ابن عمار کا خواب سچ ثابت ہوا۔ عربوں کے عہد میں اندلس کے قابل ذکر شہروں میں امیر یا بادشاہ کی رہائش گاہ کو القصر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آج بھی اسپانیہ کے اکثر بڑے شہروں میں ان عمارتوں کے کھنڈر موجود ہیں، اور چند ایک جو استبداد زمانہ کے ہاتھوں کسی طور محفوظ رہیں اب بھی القرض یا القصر ہی کہلاتی ہیں۔ ہسپانوی خانہ جنگی کی سب سے مشہور جنگ ٹولیڈو کے القصر میں ہی لڑی گئی تھی۔ اشبیلیہ میں معتمد کا القصر رمیکیا کی طرح حسین اور ابن عمار کے شعری تخیل کی مانند وسعتوں کا حامل تھا، مگر اقدار پر اندھا دھن یقین رکھنے والے تاشفین نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہ قصر کھنڈر ہو گیا۔ مسلمانوں کے اخراج کے بعد پادرو ظالم نے اس کی بنیادوں سے ایک اور محل کی عمارت اٹھائی، جس میں تباہ شدہ مدینہ الزہراء کا ملبہ استعمال ہوا، اور اسی لیے جگہ جگہ ستونوں اور چوکھٹوں پر عربی اشعار خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں۔ معتمد کے محل کا صرف ایک حصہ پاتیو ویلیاسو کی صورت میں اپنے گمگشتہ حسن کی نشانیاں دیتا ہے۔ وادی الکبیر کے کنارے شب بصری کے بعد جب میں دوسری صبح القصر کی 4 دیواری کے اندر داخل ہوا تو شکستہ فصیل سے لپٹی بوگنویلیا کی بیلیں ہلکی اوس میں بھیگی ہوئی تھیں۔ پائیں باغ کے سرسبز قطوں اور پھولوں کی کیاریوں پر دھند کی دبیز چادر دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کھجور کے درخت اس حمام کے کھنڈروں کے گرد اندھے گواہوں کی طرح لاچار کھڑے تھے، جس میں معتضد نے 60 بربر سرداروں کو بند کر کے بھاپ کے جہنم میں بھون ڈالا تھا۔ انہی روشوں کے گرد ان سرداروں کے سر گملوں میں سجا کر رکھے گئے تھے۔ بائیں جانب وہ گلی ہے جس میں رمیکیا نے بارش کے بعد ایک بدو عورت کو کیچڑ میں لباس گھٹنوں کے اوپر سمیٹ کر چلتے دیکھا تو معتمد سے شکایت کی، یہ کیسا القصر ہے جہاں میں کیچڑ میں بھی نہیں چل سکتی۔ دیوان خاص کے سین میں خوشبودار مٹی کے ڈھیروں پر گلاب اور چنبیلی کا عطر چھڑک کر گارا بنایا گیا، اور رمیکیا نے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اس معطر کیچڑ میں اتر کر اپنی حسرت پوری کی۔ القصر ان عمارتوں میں سے نہیں ہے جو آپ کے لیے مسرت کے لمحے تخلیق کرتی ہیں، بلکہ اس میں چلتے ہوئے ہر دم احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کھنڈر میں چلے آئے ہیں اور کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ تاریخ خوابگاہ میں جھانکنے سے خوف آتا ہے۔ رمیکیا یہاں میں خواب تھی، جروکوں میں سائے سمٹتے ہیں کہ یہاں رمیکیا جلوہ آرا ہوئی تھی۔ پائیں باغ کی روشوں کے گرد سجے گملوں میں سے خوبصورتی کے بجائے خوف کی پونپلیں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔ ابری ہوئی ہر سطح پر ابن عمار کی قبر کا گمان ہوتا ہے کہ وہ شاعر کھوپڑی میں پیوست لیون کے تبر سمیت القصر میں ہی کہیں دفن ہے۔ میں صدر دروازے سے باہر آنے سے پیشتر قدیم فصیل کے سائے میں رکا، جسے مسمار کر کے مرابطین اس قصر میں داخل ہوئے۔ ادھر معتمد رمیکیا کی ناز برداریوں میں مصروف تھا اور ادھر عیسائی حکمران الفانسو کی افواج اشبیلیہ کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ معتمد نے ایک قاصد افریقہ کے گورنر یوسف بن تاشفین کو بھیجا اور مدد کا خواستگار ہوا۔ وزیر اعظم نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ تاشفین عیسائیوں کو شکست دے کر افریقہ واپس نہیں جائے گا،
وہ ہمیں ہمارے کثروں سے نکال دے گا اور سلطنتوں پر قابض ہو جائے گا۔ معتمد نے جواب دیا، میں افریقہ میں اونٹ چلانے کو، کشتالیہ میں سوروں کو ہانکنے پر ترجیح دوں گا۔ 1086 عیسوی میں میدان زلاقہ میں معتمد اور تاشفین الفانسو کے سامنے آئے۔ الفانسو نے اپنی عظیم فوج دیکھ کر کہا، جیالے جوانوں کی یہ فوج شیطانوں، فرشتوں اور بھوتوں کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ وہ انسانوں کا ذکر بھول گیا اور شکست کھا گیا۔ تاشفین معتمد کے لرزتے ہوئے تخت کو الفانسو کی شکست کا عارضی سہارا دے کر واپس افریقہ چلا گیا۔ معتمد اور رمیکیا ایک مرتبہ پھر دنیا و مافیہا سے بے خبر شراب و شعر کی دنیا میں ڈوب گئے۔ اندلس کے فقیہوں نے رمیکیا کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ تمام تر آفتوں کی ذمہ دار یہ عورت ہے جو معتمد کو شراب نوشی اور عیاشی کی جانب راغب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی فتوے سے اتفاق کیا۔ جنگ زلاقہ کو 14 برس گزر چکے تھے۔ عیسائیوں کی قوت کی لہر جسے تاشفین نے پیچھے دھکیل دیا تھا اب پھر پورے زور و شور سے اشبیلیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ تاشفین ایک مرتبہ پھر افریقہ سے نکلا، مگر اس بار مدد کی درخواست معتمد کی جانب سے نہیں بلکہ اندلس کے فقیہوں کی طرف سے کی گئی تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ وہ باہم برسر پیکار مسلمان ریاستوں کو ختم کر کے ایک عظیم تر اندلس کی بنیاد رکھے۔ مرابطین نے وادی الکبیر میں لنگر انداز شاہی بیڑے کو آگ لگا دی اور اشبیلیہ کی فصیل میں نقب لگا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ معتمد ذرا بختر کے بغیر تلوار سونتے مقابلے کے لیے نکل آیا۔ ایک مرابطی کا نیزہ اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ معتمد نے ایک ہاتھ سے نیزے کو تھاما اور دوسرے سے تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے مرابطی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اشبیلیہ کے معتمد کی شجاعت پانسا پلٹنے کو تھی کہ سیر ابن ابو بکر نے تازہ دم فوج کے ساتھ شہر پر دھاوا بول دیا۔ تمام عمارتوں کو آگ لگا دی گئی اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ مرابطین نے اہل اشبیلیہ کے کپڑے تک اتروا لیے۔ معتمد القصر میں واپس آیا تو بیگمات رو رہی تھیں۔ دوست سمجھاتے تھے کہ اطاعت قبول کر لو، مگر معتمد اس لمحے میں بھی سر ہلاتا تھا اور شعر پڑھتا تھا، میں شکست نہیں کھا سکتا، میں نے زرہ بختر کے بغیر جنگ لڑی ہے۔ اتنی دیر میں مرابطین فصیل مسمار کر کے القصر کے اندر گھس آئے اور آگ لگا دی۔ تاشفین نے معتمد کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ جب اسے پا بجولاں طنجہ کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک انبوہ کثیر بارش کی دعا مانگنے کے لیے مسجد کی جانب رواں تھا۔ معتمد نے کہا، جب لوگ بارش کی دعا مانگنے والے تھے مجھے ملے تو میں نے کہا کہ میرے آنسو مینہ کی جھڑی کا کام دے سکتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، یہ تو درست ہے کہ آپ کے آنسو ضرور کافی ہوں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان میں خون ملا ہوا ہے۔ سیرامورنیا کا کالا پہاڑ دیکھ کر رو دینے والی رمیکیا اب معتمد کے ہمراہ ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید تھی۔ وہ اپنے خاوند کا پیٹ بھرنے کی خاطر سارا دن سود کاٹتی اور شام کو اس کی بیٹیاں بازار جا کر اسے بیچ آتیں۔ تاشفین کے حکم سے معتمد کے ہاتھ پاؤں کبھی تو بیڑیوں سے جکڑ دیے جاتے اور کبھی اسے آزاد کر دیا جاتا۔ ایک روز اس نے قید خانے کے سوراخوں میں سے پرندوں کا ایک غول پرواز کرتے دیکھا۔ اے کاش مجھے کوئی یقین دلاتا، میں اپنے باغ اور بحیرے پھر دیکھوں گا جو اس ملک میں ہیں جہاں زیتون کا درخت اگتا ہے، جہاں قمریوں کی کوکو اور طیور خوش سخن کے نغمے سنے جاتے ہیں۔ اشبیلیہ کا معتمد قید حیات سے آزاد ہوا تو نماز جنازہ کے لیے نمازی نہ ملے۔ لوگوں کو آواز دی جاتی تھی کہ آؤ ایک مسافر بے وطن کی نماز پڑھ لو۔ کسی اور بادشاہ کو قوم اتنا نہیں روئی جتنا معتمد اللہ کو روئی، اور اتنا روئی کہ دوسروں پر گمنامی کا اندھیرا چھا گیا، اور اس رونے میں حزن و ملال تھا جو پھول کو آخری بار کھلتے دیکھنے یا موسم خزاں کے آخری ساکت و خاموش دنوں کو یا غروب ہوتے ہوئے آفتاب کی آخر کرنوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔